السلام علیکم دوستو، انسائیڈ میں معظم فخر میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف اور بدتمیز زمانہ شہباز گل صاحب کو بنی گالا چوک سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شہباز گل صاحب کی گرفتاری کل رات اے آر وائی پر پاک فوج کے خلاف ریمارکس اور تقسیم کی کوشش پر کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اے آر وائی کی نشریات کو بھی ملک بھر میں معطل کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب ملک بھر میں اس وقت جو کریک ڈاؤن جاری ہے، وہاں پر سوشل میڈیا پر توہین امیز مہم چلانے والے افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 15 نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا ہے، اور ان پر یہ ڈیروگیٹری ریمارکس اور توہین امیز ٹرینڈز چلانے کا الزام ہے۔ اور اس میں ایک شخص نے جس کو گرفتار کیا گیا ہے، اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ اسے پاکستان کے ایک معروف اینکر پرسن کی طرف سے یہ ٹویٹس کرنے کی باضابطہ طور پر ہدایت دی گئی تھی، اور اس کے پاس اس ہدایت کا ایک واٹس ایپ کلپ بھی موجود ہے جہاں پر ان کو یہ ہدایت دی جا رہی تھی کہ جناب یہ والا ٹویٹ کرو، یہ والا ٹویٹ کرو۔ اور اینکر پرسن کی جانب سے جو کل رات ٹی وی پر بیٹھ کر اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ جناب فوج کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ نہ عمران خان بنا سکا، نہ نواز شریف بنا سکا، نہ مریم نواز بنا سکی، یہ کل کے بچے 15-16 سال کے بچے کی کیا اوقات ہے کہ وہ اس قسم کا ٹرینڈ بنا سکیں یا اپنے ان ٹویٹس کے ذریعے فوج کو نقصان پہنچا سکیں۔ لیکن جو صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یقینی طور پر بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، کیونکہ واضح طور پر ہدایت کے باوجود، واضح طور پر ریمارکس کے باوجود، واضح طور پر جسے پیغام کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے اپنے یہ جو فوج کے خلاف جو ان کا بیانیہ ہے اس کو وہ مسلسل آگے بڑھاتے رہے ہیں۔ کل رات کیا ہوا؟ کل رات یہ ہوا کہ ایک خبر سب سے پہلے آئی اے آر وائی نیوز پر، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ فہد حسین صاحب کی سربراہی میں قائم میڈیا اسٹریٹجک سیل نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان دراڑ ڈالنے کے لیے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ پھر اس ایک پیکج کے اوپر شہباز گل صاحب کو لیا گیا لائن کے اوپر، اور شہباز گل صاحب نے دوران گفتگو تقریباً اگر ہم دیکھیں تو ان کی یہ جو گفتگو تھی یہ تقریباً کوئی 8 سے 10 منٹ تک جاری رہی، اور اس گفتگو کے اندر جو شہباز گل صاحب کا اگر میں ان کی گفتگو کا خلاصہ کروں تو وہ کچھ اس قسم کے ان کی ریمارکس بنتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف فوج کے درمیانے اور نچلے درجوں میں نفرت پھیلانے میں کام اوپر سے چند لوگ کر رہے ہیں۔ عمران فوج کے ان طبقات کا اصل نمائندہ ہے، اور اس سازش کو کرنے والے اپنے ہی ادارے کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب یہ والی بات کرنا اور نیشنل کیریئر کے اوپر بیٹھ کر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو تقسیم کرنے کی ایک مذموم کوشش کی جا رہی ہے، اس کوشش کو اگر شہباز گل صاحب آگے بڑھا رہے ہیں تو پھر چیف آف سٹاف ہونے کے نتیجے میں اس بات کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہی یہ کام کر رہے ہیں یا ہدایت کے مطابق یہ کام نہیں کر رہے۔ اور اس کے بعد پھر جو اگلے سلسلہ ہے اس کا آغاز ہوا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جب یہ اپنا بیان جو ہے وہ فرما رہے تھے اس وقت وہ ایسے تسلی کے ساتھ پڑھ رہے تھے جیسے ان کے سامنے کوئی ریٹن سکرپٹ پڑھا ہے، اور وہ اس کو پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے دوران 2 مرتبہ دوستانہ قسم کی مداخلت کی گئی، 2 لوگ وہاں پہ جو موجود تھے انہوں نے ان کو کچھ لقمے دیے، جس کے بعد ان کے بیانیے کے اندر اور زیادہ تیزی آ گئی، اور باقی جو لوگ پینل کے اندر موجود تھے وہ نہایت خاموشی کے ساتھ دم سادے بیٹھے شہباز گل صاحب کا یہ بیان سنتے رہے۔ اور اس دوران اس قسم کے ریمارکس آنے کے باوجود اے آر وائی نے نہ بیپ لگائی، نہ ان کو ٹوکا، نہ ان کو اس قسم کے بیانات، اس قسم کی بات کرنے پر ان کو کوئی تنبیہ جاری کی۔ وہ نہایت آرام اور سکون کے ساتھ اپنا جو تفصیلی بیان ہے وہ جاری کرتے رہے، جس پر اس بات کا پیمرا نے نوٹس لیا، اور ان کا جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اے آر وائی کو، اس میں یہ بات کہی گئی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ یہ آپ کا ایک کمزور ایڈیٹوریل کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی سکرین کو یوز کیا گیا، آپ کے جو ٹرانسمیشن ہے اس کو استعمال کیا گیا، اور اس کے ذریعے فوج کے اندر تقسیم کی ایک کوشش کی گئی جو کسی بھی طور پر قابل پذیرائی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان سے یہ کہا گیا کہ 3 دن کے اندر اندر اے آر وائی کے جو مالک ہیں سلمان اقبال صاحب وہ خود پیش ہوں پیمرا کے سامنے، اور اس بات کی ذاتی طور پر وضاحت کریں کہ یہ اس قسم کی حرکت ان کے چینل پر کیوں کی گئی اور کس طریقے سے کی گئی۔ اب اس کے اوپر اب فردر کیا کارروائی ہوگی یہ تو نہیں پتہ، البتہ یہ بات تو ضرور ہے کہ جو یہ کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک سوچی سمجھی ایک مہم ہے، اور اس مہم کے تحت ہی یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اب ہوا یہ
کہ آج صبح یہ ویڈیو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ شہباز گل صاحب کی گاڑی کی تصویر ویڈیو ہے، تقریباً 8-9 سیکنڈ کی یہ ایک ویڈیو ہے جس کے اندر یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی گاڑی میں موجود ایک نوجوان تھا وہ سڑک پہ بیٹھا بھی آپ کو ایک الگ تصویر میں نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، جو عینی شاہدین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ شہباز گل صاحب کی گاڑی وائٹ کلر کی گاڑی ہے، جیسے ہی وہ بنی گالہ چوک پر پہنچی وہاں پر بغیر نمبر پلیٹ کی کچھ گاڑیاں آئیں، انہوں نے شہباز گل صاحب کی گاڑی کو روکا اور شہباز گل صاحب کو گاڑی سے باہر نکلنے کی ہدایت کی۔ شہباز گل صاحب نے اس موقع پر مزاحمت کی اور گاڑی سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا، جس کے اوپر ذرا زور آزمائی ہوئی، گاڑی کے شیشے ٹوٹے، پھر آخر کار انہوں نے شہباز گل صاحب پنجابی کے اندر ترو کے باہر کڈیا اور اس کے بعد ان کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی میں ڈال کر وہ لے گئے، جس کے اوپر پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کچھ ٹویٹس سامنے آئے ہیں جہاں پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جناب یہ والی جو کارروائی ہے، اس کارروائی کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا، اور یہ جو عمل ہے اس کا بھرپور طریقے سے جواب بھی دیا جائے گا، اور اس ایکشن کا جو ہے وہ اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور مناسب وقت پر اس کا جواب دیا جائے گا۔ فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا سب سے پہلے کہ شہباز گل کو بنی گالہ چوک سے بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں میں آئے لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی آفیشل یہ ایک ٹویٹر ہینڈل ہے، وہاں سے یہ ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں کہا گیا آفٹر دی بین آن AIY yesterday they have today arrested Dr. Shehbaz Gill. Pakistan is living under a fascist imported government which doesn't care who doesn't care about human rights of the people of Pakistan. We strongly demand the immediate release of Dr. Gill. اور پھر اس کے بعد یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر ایک نئی مہم کا آغاز ہو جاتا ہے جہاں پر ایک مرتبہ پھر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تصویر ڈاکٹر شہباز گل کی جاری کی گئی ہے جس میں وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے کوئی اپنے موبائل کے اوپر کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی گاڑی میں موجود ایک آخری تصویر ہے گرفتاری سے پہلے۔ پھر اب جب یہ گرفتاری کا معاملہ آتا ہے سامنے تو پھر اگر یہ والی بات سامنے آئے کہ کسی نے اس کو گرفتار کیا ہے تو پھر اس بات کو بھی جانچنا ضروری ہے کہ گرفتار کر کے کہاں لے کے جایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر شہباز گل کو اسلام آباد سے گرفتار کر کے پنڈی میں منتقل کیا گیا ہے، اور پنڈی میں پھر اب اگر منتقل کیا گیا ہے تو یہ پنجاب حکومت کی جورسڈکشن بنتی ہے، جو پی ٹی آئی کی اپنی جہاں پر حکومت موجود ہے، اور دیکھنا یہ ہے اب کہ کیا پرویز الہی صاحب اس گرفتاری کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت کرنے کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ اگر پنڈی میں منتقل کیا گیا ہے تو وہاں کی تو تمام کی تمام ایڈمنسٹریشن چیف منسٹر پنجاب کے کنٹرول میں ہے، اور اگر وہ چیف منسٹر پنجاب کے کنٹرول میں ہے پھر تو ان کو اس بات کا پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ گرفتاری ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے، اور اس گرفتاری کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا نکلے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے یہ سارا عمل ہو رہا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اداروں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اب اگر یہ گرفتاری ہوئی ہے اور اس گرفتاری کے ساتھ ساتھ کچھ اور کریک ڈاؤنز ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اب یہ گھیرا اور زیادہ تنگ ہوگا، اور اب جو بندے جس طریقے سے اپنے یہ توہین امیز ریمارکس دیں گے ہر ایک کو پکڑا جائے گا، اور ہر ایک کو پکڑنے کے بعد جیل میں بھی بھجوایا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی، اور یہ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے لیے اس وقت بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ وہ اس وقت ایک جانب فارن فنڈنگ کیس ریفرنسز کا سامنا کر رہے ہیں، دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود ان کی جماعت اگر اس طرح کے پریشر کے نیچے آ جاتی ہے تو پھر ان کا بچ نکلنا اس ساری صورتحال سے بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا، اور اس رویے کے دوران اگر اس قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں جس طرح سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے آئی ہے تو یہ جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے، کیونکہ اس طرح کے ریمارکس بھی جو غصے کی شدت ہے اس کو کم نہیں کریں گے بلکہ اس کو بڑھائیں گے، کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب نے
ایک مرتبہ پھر خبردار کیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا یا پی ٹی آئی کو توڑنے کی منصوبہ بندی کرنا ملک میں خونی سیاست کا آغاز ہوگا. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مکمل طور پر کھلی چھٹی دے دی جائے, ان کو لائسنس ٹو کل دے دیا جائے, بدتمیز زمانہ شہباز گل کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ جس مرضی کی پگڑی اچھالے, جس مرضی کے بارے میں گھٹیا ترین الفاظ استعمال کرے, اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. یہ پاسبلٹی نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کسی کے گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ ہاتھ تو روکے گا, لیکن آپ اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں کہ جناب اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو یہ ملک میں خونی سیاست کا آغاز ہوگا. عمران خان کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی. اس ملک کے اندر بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف بہت بڑی بڑی کارروائیاں ہوئی ہیں. یوسف رضا گیلانی کو 8 سیکنڈ کی تابرخاست عدالت سزا پر نااہل بھی کیا گیا, وزارت عظمیٰ سے اس کو بے دخل بھی کیا گیا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو لیاقت باغ کے اندر قتل کر دیا گیا. اس ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایک جوڈیشل مرڈر کے ذریعے پھانسی پر لٹکا دیا گیا. نواز شریف صاحب کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ ان کو ملک سے باہر جانے پر مجبور کیا گیا, اور ان کو اس کے بعد جب سزا دی گئی تو وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام پہ کی گئی. پاناما کا اتنا بڑا ہوا کریٹ کیا گیا, لیکن اس ہوے سے نکلا کیا؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا جرم. تو کیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم کے اوپر پاناما پیپرز تیار کیے گئے تھے؟ پاناما پیپرز تو ایک دوسرا مکمل طور پر ایک الگ سبجیکٹ تھا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جناب پاکستان سے منی لانڈرنگ کی گئی ہے. منی لانڈرنگ کا تو کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. اور پھر پاناما پیپرز میں نواز شریف صاحب کے علاوہ جو باقی تمام لوگ جو اس کے اندر پاکستانی جن میں ان کا ذکر تھا کہ جناب ان لوگوں نے بھی آف شور کمپنیز کے ذریعے پاکستان سے پیسے بیرون ملک بھیجے ہیں, ان میں سے کس کے خلاف کارروائی کی گئی؟ کوئی ایک مثال بتائی جا سکتی ہے؟ کسی ایک شخص کے بارے میں یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ جناب اس شخص کو بلا کر تحقیقات کی گئی ہو کہ جناب آپ نے یہ پیسے بیرون ملک کیسے بھیجے, یا آپ نے آف شور کمپنی کے ذریعے بیرون ملک میں پراپرٹی کیسے خریدی؟ کسی کے خلاف. خود ایون عمران خان صاحب کے 4.25 سالہ دور کے دوران پاناما پیپرز میں شامل دیگر کسی بھی شخص کے خلاف ایک ٹکے کی کارروائی نہیں ہوئی, کسی سے ایک ٹکے کی پوچھ گچھ نہیں ہوئی کہ تم نے کیا کیا. لیکن عمران خان کو کوئی کچھ نہ کہ بھائی وہ کیوں کچھ نہ کہا جائے؟ وہ ان کو مکمل طور پر کھلی چھٹی ہے کہ وہ جو مرضی کرتے پھریں, وہ پاکستان کی سیاست کا بیڑا گرک کر دیں, وہ پاکستان کی اخلاقیات کا بیڑا گرک کر دیں, پاکستان کے اندر کلٹ پالیٹکس کی بنیاد رکھ دیں, وہ جھوٹ کو اس حد تک پھیلائیں کہ وہ سچ لگے, اور اس کے بعد وہ خود لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیں کہ جناب یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ لٹیرا ہے, یہ منی لانڈرر ہے, یہ غدار ہے, یہ باغی ہے. ان کو مکمل طور پر کھلی چھٹی ہے کہ وہ جس مرضی چاہے کی پگڑی اچھال کے رکھ دیں, ان کو کوئی روک ٹوک نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر اس ملک کے اندر دستور پاکستان ہے, اس ملک کے اندر آئین اور قانون موجود ہے, اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہے اگر, تو پھر قانون کا اطلاق سب کے اوپر مساویانہ طور پر ہونا چاہیے, چاہے وہ نواز شریف ہے چاہے وہ عمران خان ہے. کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم رعایت کے پہلوؤں کو تلاش کرنا شروع کریں گے اور اس بات کے اوپر اپنی پالیٹکس کی بنیاد رکھیں گے کہ جناب یہ فیورٹ ہے, یہ میرا پسندیدہ ہے, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے, اس کو تتی ہوا نہیں لگنی چاہیے, ایسا نہیں ہو سکتا. نظام کو اگر چلنا ہے, مملکت کو اگر چلنا ہے, تو اسے برابری کی بنیاد کے اوپر آگے چلنا چاہیے. یہاں پر کسی کو فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ انصاف کا ترازو شکل دیکھ کر اس کی طرف جھکنا نہیں چاہیے, انصاف کے ترازو کو برابر ہونا چاہیے. لیکن اگر انصاف کا ترازو کسی کی طرف جھکاؤ ظاہر کرے گا تو پھر معاشرے میں ویسی ہی ابتری آئے گی جیسے اس وقت ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ تمام چیزیں اس وقت ذہن میں نہیں آتی جب یہ ڈیروگیٹری ریمارکس دیے جاتے ہیں, جب شہداء کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جب طوفان کے اندر یہ جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید تھے, یہ جب جا رہے تھے لوگوں کو مشکلات سے نکالنے کے لیے وہ حادثے کا شکار ہو جائیں, اور پھر اس کے اوپر مختلف قسم کے گھٹیا قسم کے ریمارکس پاس کیے جائیں, تو اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کارروائی ہونی چاہیے. فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے, اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں پر تمام کے تمام لوگوں کو متفق ہونا چاہیے کہ نہیں جناب, کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے. ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرنا چاہیے. کسی ادارے کو کسی دوسرے کے دائرے میں جا کر نہ مداخلت کرنی چاہیے اور نہ ہی اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہیے. اور اگر فوج 73 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اسے سیاست کے اندر اپنا رول کو محدود کرنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے, تو اس کی نہ
نہ صرف پذیرائی کرنی چاہیے بلکہ ان کو شاباش دینی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. لیکن یہ کیا کہ جناب چونکہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آپ اس وقت مختلف ممالک کو فون کر کے پاکستان کے لیے کچھ گنجائشیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کا یہ جو گناہ ہے اس کو کسی بھی صورت معاف کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اور پھر ہم اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جناب فوج میں ان عہدوں پر تعینات اہلکاروں کے اہل خانہ عمران خان اور ان کی پارٹی کی حمایت کرتے ہیں، جس سے حکومت کا غصہ بڑھتا ہے. تو اس سے آپ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بھائی جمہوریت ہے، اگر کوئی بھی بندہ یا کسی بھی اعلیٰ ادارے کی، فوج کی، عدلیہ کے لوگوں کی اگر عمران خان صاحب کو ان کی فیملی کے اراکین پسند کرتے ہیں تو کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ان کا یہ رائٹ ہے کہ جس وقت الیکشن ہوں وہ جائیں، پولنگ سٹیشن پر جائیں اور اپنا رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز کریں کسی کی بھی فیور میں. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. عمران خان صاحب پاپولر ووٹ لے کر جیت کے اقتدار میں آئیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن کسی کے کندھے پہ چڑھ کر اگر اقتدار میں آئیں گے تو پھر سب کو اس بات پر اعتراض ہوگا. لیکن اگر وہ کندھا اب اویلیبل نہیں ہے تو اس کے جواب کے اندر اس طرح کی مہم چلانا، اس طرح کے گھٹیا ریمارکس پاس کرنا، اس طرح کے جو ہیں وہ ٹویٹس اور ٹرینڈز بنانا، یہ یقینی طور پر قابل گرفت بھی ہیں اور اس کے اوپر کارروائی ہونی بھی چاہیے. نہ صرف شہباز گل، نہ صرف یہ باقی 15 بچے، بلکہ اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس قسم کی ڈیروگیٹری مہم چلائی تھی، ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. اور ریاست کو اس کے اوپر یکسو ہونا پڑے گا اور ہونا چاہیے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.